اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی دوسری شب، اور آج ہم درس تراویح میں دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نور رمضان سے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پارے میں بطور خاص چند مضامین پر آج گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے ابتدا میں شروع میں ہی تحویل قبلہ، یعنی اللہ پاک نے جو مسجد الحرام کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا ہمارے لیے، اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو آپ نے وہاں پر جا کر 16 یا 17 مہینے آپ نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی۔ جب آپ یوں ہی اپنی نمازیں ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کے ایک دل میں ایک تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ وہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے۔ یہ قبلہ آپ کو کیوں پسند تھا؟ اس کے شارحین نے وجوہات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ معظمہ تھا، اور پھر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ خاص طور پر اسے تعمیر کیا، اور ان کی تعمیر اور آپ کے آبا میں سے، اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے آپ کے ساتھ دیا اور معاونت کی، اور یوں کعبہ معظمہ تعمیر ہوا۔ اور اس تعمیر کا تذکرہ پہلے پارے کے آخری کچھ رکوع میں اس تعمیر کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آپ کو ایک دلی طور پر ایک تمنا تھی ہمارا قبلہ بھی کعبہ معظمہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، تو یوں بھی آپ کا ایک لگاؤ زیادہ یہ کعبہ معظمہ کی طرف کہ یہی ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو جب آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی اور آپ نے عین نماز میں، نماز کے اندر ہی آپ نے آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے آپ نے دیکھا، تو اسی کا ذکر بھی اس میں موجود، اور تحویل قبلہ کا وہ خوبصورت انداز، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرما اور قبلے کو تبدیل فرما دیا، اس کا تذکرہ بھی اسی دوسرے پارے کے ابتدا میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے شروع سے ہی فرما دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں فرما دیا کہ ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے۔ بیوقوف لوگ کن کو کہا گیا؟ یہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہود، کہ جو یہ اعتراض کریں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کہ مشرکین کہنے لگے کہ معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہنے لگے کہ وہ تو خود اپنے معاملات میں ابھی تردد کے شکار ہیں،
تردد ہے ان کو. کیوں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب انہوں نے چونکہ اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی ہے تو ان قریب ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہی دین کی طرف آ جائیں. مکہ مکرمہ میں اس وقت مشرکین تھے تو وہ مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ وہ ادھر آ جائیں گے. تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، ان قریب وہ اعتراض کریں گے. منافقین کا بھی قول بیان کیا گیا کہ یہ ان کے بارے میں کہ دین کی چیزوں پر وہ مذاق بناتے تھے کہ اب تبدیل ہوا ہے تو اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہود ہو یا مشرکین ہو یا منافقین، تمام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ جواب دے دیا اور پہلے سے فرما دیا کہ یہ کہیں گے کہ قبلے سے کیوں تبدیل یہ ہو گئے، کیوں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا ہے، حالانکہ اس پر یہ نمازیں پڑھ رہے تھے پہلے تھے. تو آپ انہیں فرما قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب کچھ اللہ کا ہے، مشرق مغرب سب کچھ اللہ کا ہے. یعنی آپ ان سے فرما دیں، ایک ہی ان کو جواب دے دیا کہ مشرق مغرب یہ جدھر بھی یہ حکم تھا تو اللہ کے حکم کے مطابق ادھر نمازیں پڑھی جا رہی تھی، کوئی اپنی مرضی منشا پہ یوں نہیں تھے. رب نے فرمایا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنے لگے، رب نے فرمایا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنے لگے. ہاں قبلہ معظمہ کعبہ معظمہ یہ ملا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے ملا ہے کہ دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی تھی، دل میں تمنا پیدا ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو اب بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھیں مدینہ منورہ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو مسجد قبلتین ہے جہاں یہ واقعہ ہوا. تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف اٹھتا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دیں. اور یہ پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے جس میں فرمایا گیا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. ساری مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، اے محبوب میں چاہتا ہوں تم راضی ہو جاؤ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، رب بڑی جلدی فرماتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے. یوں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے یہ قبلہ ہی تبدیل فرما دیا. اور اتنا بھی حکم مؤخر نہ کیا کہ نماز کی 2 رکعتیں ہو چکی 2 اور ہو جائیں اب اعلان کر دیں، نہیں، نماز میں ہی آپ کو فرمایا چہرہ پھیر لیں. کریم آقا علیہ السلام نے نماز میں ہی رخ پھیر لیا. صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ یہ حضور علیہ السلام نے رخ پھیرا تو یہ تحویل قبلہ ہوا ہے، قبلہ تبدیل ہوا ہے. تو نبی پاک اس طرف ہیں تو صحابہ بھی اب حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور یوں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر، یہ بھی نماز ہے اور اس کو اعادے کا دہرانے کا نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نماز بھی سبحان اللہ اسی حالت میں قبول فرمائی ہے. تو یوں ناظرین کرام یہ پورا ایک تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے وہ اسی دوسرے پارے کے ابتداء میں موجود ہے. اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ترجمہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو. اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کیسے بندے کو یاد فرماتا ہے؟ اللہ بھی بندے کو یاد فرماتا ہے، دنیا میں ہی ان کے چرچے بلند فرما دیتا ہے.
بندہ آسانی والی زندگی میں، راحتوں والی زندگی میں، تندرستی والی زندگی میں اللہ کو یاد کرے، یہی شخص جب کبھی بیمار ہوگا، یہی شخص جب کبھی پریشانیوں میں آئے گا، رب اپنی رحمت سے اسے یاد فرمائے گا، رب اپنی رحمت سے یاد فرمائے گا۔ اور اللہ کا جو ذکر ہے ناظرین کرام، یہ ذکر زبانی بھی ہے جسے لسانی ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی تسبیح، تحمید، تقدیس، توبہ، استغفار اور یہ سارے کلمات اپنی زبان سے پڑھتے ہوئے رب کا ذکر کرنا۔ اور ایک ذکر قلبی ذکر، قلبی ذکر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ پاک کی عظمت، کبریائی، رب تعالیٰ کی نعمتیں، رب تعالیٰ کی شان قدرت، ان تمام تر چیزوں کو تفکر کرے، سوچے اور اس پر قلبی طور پر شکر بھی ادا کرے اور اللہ کی عظمت کو قلبی طور پر یعنی دل ہی دل میں یاد کرے۔ یہ قلبی ذکر بھی فرمایا گیا۔ اور ایک ہے اعضاء کا ذکر، ذکر اعضاء کا، بدن کا، یعنی رب تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے، یہ بدن اور جسم عطا فرمایا ہے، اس سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو۔ اور یہ اعضاء کا شکر بھی یہی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا جو مصرف ہے کہ آدمی دیکھے تو وہ کسی عالم دین کو دیکھے، اچھی نیت سے دیکھے، ثواب ملے، اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھے، ثواب ملے۔ یہ آنکھ دیکھے تو قرآن دیکھے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آنکھ دیکھے تو رب کا گھر دیکھے، کعبۃ اللہ کو دیکھے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ آنکھ کا شکر بھی یہ ہے کہ یہ آنکھ کوئی بھی ایسی چیز نہ دیکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہو، ایسی کوئی چیز نہ دیکھے۔ دیکھے تو صرف وہی دیکھے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم عطا فرمایا اور جس پر اسے ثواب بھی نصیب ہو جائے۔ اور ایسی چیز کو بھی دیکھنا کہ کم از کم تو یہ ہو کہ آدمی گناہگار نہ بن رہا ہو، گناہگار نہ بن رہا ہو۔ اسی طرح ہاتھوں کا، اسی طرح دیگر اعضاء کا جو شکر بجا لانا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہیں کرنا۔ تو یوں اگر زندگی گزرے گی تو یہ ایک اطاعت والی زندگی گزرے گی۔ جب بندہ اطاعت گزاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ مغفرتوں کے ساتھ اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے، یعنی ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جب بندہ نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کو یاد کرے تو رب تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما کر اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے، زوال نعمت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت ایک گز اس کے قریب ہو جاتی، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور مراد اس سے یہ کہ اللہ کی شیان شان جو ہو یا اللہ کی رحمت، بندہ ایک بالشت اللہ کے قرب میں جا رہا ہے، رحمت اللہ کی سبحان اللہ ایک گز اس کی طرف بڑھاتی، بندہ چلتا ہے رحمت دوڑتی ہے، رحمت دوڑتی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرے شکر گزار بن جاؤ، نہ شکری نہ کروں گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر یہاں پر فرمایا، اور فرمایا کہ تم کیا کرو، مدد مانگو صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نماز میں مشغول ہو جاتے، کوئی بھی آسمانی، کوئی بجلی کڑک یا دیگر ایسے معاملات،
آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، اور یہ ایک انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا نماز میں بھی۔ بعد کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبتوں کے وقت نمازیں جو پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر بھی ہو، نماز بھی ہو۔ اور صبر کیا ہے؟ ایک ہے بدن کا، مشقتیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہے، صبر کرتا ہے، اس پر صبر کرے۔ اور ایک صبر یہ ہے طبعی خواہشات سے اور ان خواہشات کے تقاضوں سے روکنا اپنے آپ کو، صبر کرنا۔ تو ایک بدن ہے کہ جس پہ تکلیفیں آئیں تو آدمی صبر کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات والی چیزوں سے روکنا، ان کے تقاضوں سے روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ اور آگے تو پوری ایک لمبی فہرست بیان فرما دی گئی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کبھی خوف، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، کبھی بھوک، کبھی کوئی ڈر خوف، لیکن یہ ساری چیزیں بتائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ کلمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ کلمات ہم صرف جو ہم پڑھتے ہیں جب کبھی انتقال ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے چاہیے انتقال کے وقت بھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو چراغ بھی بجھ گیا تو آپ نے اس وقت بھی یہ کلمات پڑھی۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود کہتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھ لے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ اب یہ فرماتی جب میرے شوہر ابو سلمہ وصال کر گئے، انتقال کر گئے، تو میں خود حیران تھی کہ اس سے بہتر اور کیا مطلب میں مانگوں، اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ اس مصیبت پہ صبر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا جو میں مانگوں؟ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ دعا پڑھ لی، یہ دعا مانگ لی اللہ سے، اللہ مجھے مصیبت میں صبر بھی دے اور اچھا بدل بھی دے۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام چلا گیا، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں، آپ کی زوجہ اہلیہ بیوی بن گئیں۔ تو کہتی ہیں واہ سبحان اللہ، یعنی وہ دعا ہی کا اثر ہے کہ میری دعا یہاں قبول ہو گئی۔ ابو سلمہ سے بہتر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے، شانوں والے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو صبر کے یہ پورے واقعات اور صبر پر جو اللہ کی طرف سے ایک اجر ہے، انعام ہے، وہ بیان کیا، لیکن ساتھ آگے صفا مروہ کو بھی بیان فرما دیا۔ اور صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں جہاں آج حاجی ایک صفا سے شروع کر کے مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف آتے، تو بظاہر تو یہ دو پہاڑیاں ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں بھی ایک صبر کی عظیم وہ داستان ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو اللہ کی رضا کے لیے آپ وہیں ٹھہر گئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ جنگل یا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر ہم یہیں ٹھہرتے۔ جب ان کو پیاس لگی تو یہ پھر دوڑتی ہیں، یہ دوڑتی ہیں، اور یہ بھی تھا کہ آپ پانی کی تلاش میں نکلتی اور پھر بیٹا اوجھل ہو جاتا تو آپ پھر واپسی آتی، یعنی دیکھنے آتی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کو کتنی ادا پسند آ گئی، کتنی ادا پسند آ گئی۔ قرآن میں اسے ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے پیاروں کو نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے۔ آج حاجی قیامت تک کے آنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہاں پر وہ دوڑتے ہیں، یہاں پر وہ چلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور خاص وہ بیچ کا حصہ کہ جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے
اور وہ میلین اخضرین، تو جہاں مرد حضرات دوڑ کر ان کی یاد کو مناتے ہوئے سنت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا غور کریں ناظرین کرام، دوڑی وہاں پر بی بی ہاجرہ تھی، مگر اب حکم امت کو بھی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، عورتوں کو نہیں ہے کہ وہ بھی دوڑیں، مردوں کو ہے، مردوں کو ہے۔ شریعت مطہرہ نے سبحان اللہ کتنی حکمتیں، آپ بھی یہی حکم دیا ہے کہ عورتیں نہیں دوڑیں گی، مردوں کے لیے کہ یہ یہاں سے دوڑ کر گزریں گے۔ یہ شریعت نے ان کے پردے اور حجاب کا کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، جب وہاں اتنا اہتمام ہے، صفا مروہ پہ بھی دوڑنے کا منع کیا ہے، تو پھر عام بازاری جگہوں پر، عام میدانوں اور گراؤنڈ میں اگر ہم اپنی بچیوں کو اور مسلمانوں کی بچیاں اور بیٹیاں اگر دوڑتی نظر آئیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ اللہ شعور عطا فرمائے۔ تو یہ صفا مروہ کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے رزق حلال کے حوالے سے بیان فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ بھی حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ کفار اور مشرکین نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے دیا کہ یہ اس کو وہ اپنی مرضی سے حرام کہتے تھے، اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے کھاؤ، وہ تم کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ۔ یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ رزق کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ کیا ہے حلال اور پاکیزہ؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حلال، اور جیسے نارمل آپ کہہ رہے ہیں عام، یعنی ایک بکرے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، مرغی کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، ہمارے عام جانور جو حلال جانور ہے یہ کہلائے گا حلال، یہ کھانا حلال ہے۔ ایک بریانی کسی کے پاس آئی ہے، یہ حلال، ٹھیک ہے۔ پاکیزہ یہ ہے کہ اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اس کا ذریعہ بھی حلال، یعنی آدمی کھا تو حلال رہا ہے مگر وہ ایسے ذریعے سے اس نے رقم حاصل کی ہے جو ذریعہ درست نہیں ہے۔ رشوت کی رقم ہو، اس سے کوئی حلال کھا رہا ہو کہ میں بریانی کھا رہا ہوں، میں بکرے کے گوشت کھا رہا ہوں، میں اس سے چکن کھا رہا ہوں، میں اس سے یہ کر رہا ہوں، میں اس سے وہ کر رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ پہننا، یہ چیزیں حلال تھیں مگر جو ذریعہ اس نے اختیار کیا وہ حرام۔ تو ہمیں کہا گیا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی، کھاؤ بھی حلال اور جو ذریعہ اختیار کرو وہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ہر میری دعا قبول ہو جائے، ہر دعا قبول۔ آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، تم اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا خوراک پاکیزہ بناؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی اپنے پیٹ میں حرام رقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا اور پھر اسے کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال دیگر رشتہ داروں کے ان کو بھی کھلایا پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ آگے ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر ہی یہ روزے کی فرضیت، یہ جو رمضان شریف ہے، اور یاد رکھیں قرآن پاک میں ایک ہی مہینے کا نام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بقیہ کسی اسلامی مہینے کا نام نہیں ہے، نام صرف رمضان کا ہے۔ 12 مہینوں کا تذکرہ تو موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے اور 4 حرمت والے ہیں، لیکن نام ہے باقاعدہ وہ رمضان شریف کا ہے۔
اور وہیں اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر دوسرے پارے میں یہ روزوں کی فرضیت کا بیان بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رمضان شریف کے روزے یہ 10 شعبان المعظم اور 2 ہجری کو یہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت آئی۔ یاد رکھیں کہ روزہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کے پاس یہ روزے کی عبادت رہی، مختلف انداز سے، ہاں ایام مختلف تھے۔ رمضان شریف کی فرضیت والا معاملہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا آپ کے صدقے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پر اس طرح رمضان کا پورا یعنی مہینہ یہ روزے کی فرضیت نہ تھی، لیکن عبادت تھی، اور مقصد روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرو۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسے عمل سے بچائے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن رہا ہو، اپنے نفس کو بچائے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانا، صغیرہ سے بچانا، اور پھر تقویٰ کے درجات مختلف ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ ہر وہ چیز کہ جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تقویٰ یہ روزے کا حصول ایک مقصد فرمایا گیا، یہ تبھی حاصل ہوگا جب روزے کا ما حق ہو اسی طرح پورے کیے جائیں۔ روایت میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی کھانا پینا تو چھوڑے لیکن جھوٹ کہنا، جھوٹ بات کرنا، یہ چیزیں یہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو بھی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ شخص بھوکا پیاسا رہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ بھوک پیاس وہ تو برداشت کرے، لیکن جو مقصد ہے کہ آدمی کو تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اگر وہ نہیں ملی تو یاد رکھیں پھر کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ناظرین کرام، گنتی کے چند دن ہیں، ان کے اندر ان کی قدر کر لیجئے، اور کما حق ہو روزے کی عبادت اس کو ادا کریں، روزے رکھیے، اور رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کی نماز اور ذہن نصیب تہجد کی نماز، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوافل کی طرف بھی بڑھیں، کیونکہ جب نفل پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور فرض پر کرے گا تو 70 گنا بڑھا کر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر روزے کی عبادت، پھر آگے حج کا بھی تذکرہ، اور چاند دیکھنے کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے، اور اسی پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے باقاعدہ جو طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں ان کو بھی اسی پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ ہمارا ایک بالکل ایک مخصوص وقت کے لیے یہ پروگرام ہے، چند منتخب آیات اسی پارے سے وہ ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا یہ نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا